ڈیسائیڈ کرنا ہے کلیپنگ ہمیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی کیونکہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ایک بڑی عجیب چیز پہ جاتے ہوں گے. پاکستان میں مساجد زیادہ بنی ہیں اور یہ اتنی بنی ہیں اور ہر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس فرقے کی انٹری بین ہے, اس طرح کا بندہ داخل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں سکولز بڑھ گئے ہیں, گلی گلی میں محلے محلے میں سکول کھل گیا ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر اتنی تبلیغ ہوتی ہے. میں نے ڈی جی صاحب 28 ملک دیکھے ہیں, میں نے اتنی تبلیغ ہوتی کسی دنیا کے ملک میں نہیں دیکھی. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جس کا پی ایم بھی یہ کہتا ہے کہ جتنی چیریٹی دنیا میں پاکستان میں ہوتی ہے شاید ہی کسی ملک میں چیریٹی ہوتی ہو. لیکن میرا آپ سب سے سوال ہے, یہ سب چیزیں ہونے کے بعد پاکستان میں کرپشن کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اتنی تبلیغ ہو رہی ہے, اتنے جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں, اتنے پروفیسر پڑھا رہے ہیں, اتنی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ پاکستان کے تمام ریلیجیس اسپیکرز کو نکال لیجیے, پوری امت مسلمہ میں اتنے اچھے مقرر نہیں ہوں گے. پوری امت مسلمہ میں طارق جمیل صاحب کا ایک نام ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک نام ہے, طارق قادری صاحب کا ایک نام ہے, جتنے مقررین ہیں ان کا نام ہے. ہم سب مل کے اصلاح معاشرہ کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سماج میں کریکٹر کیوں نہیں پیدا ہو رہا. میں ڈینائی کروں گا جی ایک فلسفے سے کہ جس سماج میں غربت ہوتی ہے زیادہ وہاں پر کرپشن ہوتی ہے. یہ نیب کے ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں, آپ سے میں سوال سر کروں گا, آپ کے پاس تو سارے کے سارے کیسز رجے پوجے بندوں کے ہیں, کسی غریب کا کیس لگا ہی نہیں ہے وہاں پر ہاؤسنگ والوں کے کیس لگتے ہیں, 22ویں گریڈ کا کیس لگتا ہے, 20ویں گریڈ والے کا کیس لگتا ہے. اس ملک کا رجا پوجا بندہ کرپٹ ہے, اتنا غریب کرپٹ نہیں ہے, پڑھا لکھا زیادہ کرپٹ ہے, پاور پہ بیٹھا زیادہ کرپٹ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کرپٹ کیوں ہے. کرپشن کی سائیکالوجی ہے, اور وہ سائیکالوجی کیا ہے؟ دنیا کے کسی بندے کو 3 چیزیں دے دیجئے وہ کرپٹ ہو جائے گا. وہ 22ویں گریڈ پہ ہے, وہ 3 بار وزیر اعظم بن جاتا ہے, اسے دنیا کے سارے اختیار ملے, 3 چیزیں دے دیجئے کرپٹ ہو جائے گا. پہلی چیز ہے انسرٹینٹی, دوسری چیز ہے فیئر, اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے کا نہ ہونا. یہ 3 چیزیں دے دیجئے, اس کے اندر کی ساری کمیونٹی کریکٹر لیسنس سب کچھ نکل کے باہر آ جائے. آج میں صبح چلا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے ٹی بیگ دو, میں ساتھ لے آیا. یہ ٹھنڈے پانی میں اپنا رنگ نہیں چھوڑتا لیکن گرم پانی میں اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے. آپ کے ملک میں انسرٹنٹی کی انتہا ہے, آپ کے ملک میں فیئر کی انتہا ہے, آپ کے ملک میں کل کسی کو نظر نہیں آتا. سو وہ کیا کرے؟ وہ پلاٹ اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ پیسے بنانا شروع کر دیتا ہے, وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مزید کمانا چاہتا ہے. وہ کعبے میں رو رو کے دعا کرتا ہے یا اللہ جی کروڑ اور چاہیے, حالانکہ کروڑ روپے ہم دیکھیں گے. اور وہ اتنا ہونے کے بعد واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا غریب کون ہوتا ہے؟ وہ فرمانے لگے جس کو مزید کی تمنا ہوتی ہے. سب کچھ ہو کے بھی وہ دل کا غریب ہے, سوچ کا غریب ہے, اندر سے کرپٹ ہے, تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کرپشن ختم نہیں ہوتی. سو اس ملک کی شاید غریب کی کرپشن تو مرغی کی چوری ہے, وہ تو پھل کو خراب کر کے بیچ دے گا, وہ تو چھوٹی سی کرپشن کرے گا. اس ملک کی بڑی کرپشن ان رجے پوجے لوگوں کی کرپشن ہے جن کے پاس اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ سب کے سب کا ایمان ہے کہ دنیا کی آنکھ نے بہترین زمانہ دیکھا ہے جس پہ ہم سب کہتے ہیں کہ all are characterful peoples, ہمارے لیے نجوم ہیں, ستارے ہیں, ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. وہ دور ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے, اور آپ نے اپنے صحابیوں کی خود تربیت کی. حضور والا بھوک وہاں بھی تھی, ابو ہریرہ بھوک سے الٹا لیٹتے تھے, پتھر باندھ کے خندق کھودا کرتے تھے. حضور سب غربت مسائل ہونے کے باوجود اپنے رب پہ بھروسہ اتنا تھا کہ وہ رب جو ازل سے خالق اور پالنے والا ہے وہ ابد تک خالق اور پالنے والا رہے گا. یہ یقین تھا. اس سماج کا یقین جو آتی ہے, یونیورسٹیاں بڑھ گئی ہیں, کالج بڑھ گئے ہیں, مساجد بڑھ گئی ہیں, تبلیغ بڑھ گئی ہے, اللہ پہ وہ بھروسہ کہ اس نے میرے پردادے کو پالا تھا وہ میرے پڑپوتے کو بھی پالا, وہ کل پالتا ہے. آپ سب کے سب آگے آفیسرز کی 4 روز لگی ہیں. سر ہم سب مل کے سوچیں ہم کہاں تھے, قدرت ہمیں کہاں تک لے آئی. میں سب ہم نے سوچا نہیں ہوگا کہاں ہم پیدا ہوتے ہیں, کیسے اللہ موقع دیتا ہے, کیسے وسائل دیتا ہے,
کیسے تعلیم دیتا ہے, کیسے اختیار دیتا ہے. جیسے بیٹا ان سب کا مستقبل ہے, آپ کا بھی ایک اللہ نے مستقبل لکھا, اس پہ پورا بھروسہ کیجیے, جلد بازی نہ کیجیے, اس پہ پورا یقین کیجیے. وہ رب ہے, وہ آپ کے گمان میں نہیں ہے تب بھی دے دیتا ہے, وہ وسیلے پیدا کر دیتا ہے, وہ خبر نہیں ہے. ہمارے بڑے اچھے لکھنے والے دوست ہیں طارق اسماعیل صاحب, فوج میں تھے, ایجنسی میں تھے, 70s میں گئی ان کو جیل ہو گئی, وہ انڈیا میں ٹریپ ہو نکلے, بھاگے, یہاں پہنچے. چند دن پہلے میں ملنے چلا گیا تو میں نے کہا جی طارق اسماعیل صاحب آج کل کیا مصروف ہے؟ کہتے میں پڑھاتا ہوں, گور کالج میں پڑھاتا ہوں, 2 اداروں میں پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا جی وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں وہ جو جیل میں تھا کبھی, جو میں نے سیکھا, جو میرا ایکسپیرینس تھا, اللہ نے میری اس تکلیف کو آج میرا رزق بنا دیا. میں وہی پڑھاتا ہوں رزق میں کنورٹ کرتا ہوں. یہ خبر نہیں ہے آج کی تکلیف, آج کا چیلنج, آج کی کوئی چیز کس وقت آپ کی زندگی میں آسانی بن جائے. یہ وہ یقین تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ یقین کہ تم بانٹ دو گے, دے دو گے, اللہ بڑھا دے گا. دنیا کا کوئی کیلکولیٹر یہ نہیں مانتا کہ دینے سے بڑھتا ہے, دینے سے کم ہوتا ہے. کیلکولیٹر یہ کہتا ہے. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں, امت کی ماں حضرت عائشہ بکری ذبح کر دیتے, آپ گھر تشریف لاتے ہیں, پوچھتے ہیں عائشہ کیا بچا؟ چند گوشت کے ٹکڑے بچے ہوتے, چند گوشت کے ٹکڑے. آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ بچا ہے, چند گوشت کے ٹکڑے. اور میرا رسول کہتا ہے عائشہ جو بانٹ دیا وہ بچا ہے, جو دے دیا وہ بچا ہے. جب تک یہ ایمان آپ کے پاس نہیں ہے, آپ جمع کر کر کے تھک جائیں گے, آپ کٹ ہو جائیں گے, آپ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. یہ یقین کہ کل میں نہیں تھا, کل میں نے جانا ہے, ایک اچھی زندگی گزار کے چلا جاؤں, ایک سکون والی زندگی گزار کے چلا جاؤں. اور میں یہ ضرور کہوں گا, اس ہماری قوم کا بڑا پرابلم ایک نیشنل نیریٹیوز نہ ہو. ہم ایک نہیں ہو سکے, ہمیں ملک کو سوچنا نہیں ہے, ہمیں اپنا گھر, اپنی گاڑی, اپنے بچے, اپنی دکان, اپنی فیکٹری, اپنا دفتر کو پتہ ہے. ہم اپنے ملک کو صرف جھنڈے اور 14 اگست تک یاد رکھتے ہیں. جو کر کے دکھانا ہے ملک کے لیے وہ ہم نے اسکولوں کالجوں میں نہیں سکھایا, ہم نے وہ نسل تیار نہیں کی. یہ کرپٹ نسل آپ دیکھ رہے ہیں. اس لطیفے کے ساتھ اختتام کروں گا سر کہ ایک بس چلی, حسن نصیر صاحب لاہور سے, پرانا واقعہ ہے, اور وہ بس چلی گجرانوالہ جا رہی, سارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, ایک بوڑھا بابا بھی تھا. وہ ینگسٹرز نے بیٹھ کے ایک گانا لگوا لیا جو کہ ماڈرن زمانے کا ایٹم سانگ تھا. بابا جی کو بڑی شرمندگی, اوپر سے وہ ناچنے لگ پڑے, وہ بار بار اونچی آواز کروائے ناچے. بابا جی کو غصہ چڑھے, وہ کہیں شرم کرو میرے سفید بال, کرتے کرتے گجرانوالہ ہے. بابا جی کو اترنے لگے. بابا جی نے کہا تسی سارے بے شرم ہو, اقبال نے تاڑے واسطے کیا سی کہ اے سارے گندے انڈے نے نوی نسل دے, انہوں نے چپ کے باہر سوٹ دینا چاہیے. ایک نوجوان کھڑا ہوا, اس نے کہا بابا جی یہ تہاڈی جوانی دا شعر ہے کہ سانو کسی کہنے لگے, یہ سانو نہیں کسی. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.